شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان اپنا سر کٹوا سکتا ہے لیکن ان انگریزوں کے سامنے جھکے گا نہیں۔ میسور ہمارا ہے اور ہم اپنی آخری سانس تک لڑیں گے، اور آج یا تو ہم ان انگریزوں کو ماریں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ یہ تھا میسور کا شیر جس نے جب بھی تلوار اٹھائی دشمنوں کے چکے چھڑا دیے۔ ٹیپو کے والد کا نام حیدر علی تھا جبکہ والدہ کا نام فاطمہ۔ ٹیپو سلطان کا پورا نام میر فتح علی بہادر تھا جو سرنگا پٹم موجودہ کرناٹک میں 1750 میں پیدا ہوا، اور آج ان کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ حیدر علی میسور فوج کا جرنیل تھا۔ حیدر علی نے بہت ساری ریاستوں کو میسور میں شامل کیا۔ ایسے میں نظام حیدرآباد اور مرہٹے انگریزوں سے مل گئے اور حیدر علی کے خلاف محاذ کھول دیا۔ حیدر علی بہت بہادری سے ان کا سامنا کرتا رہا۔ سیکنڈ اینگلو میسور وار 1780 سے لے کر 1784 تک جاری رہی۔ یہ جنگ اصل میں تو ٹیپو کے والد حیدر علی کی تھی، مگر اسی جنگ کے دوران حیدر علی کی وفات ہو گئی اور اب ریاست میسور کی ساری ذمہ داری ٹیپو سلطان کے کندھوں پر آن پڑی، جو کہ اس وقت محض 15 سال کا تھا۔ ٹیپو کا دور تقریباً 17 برس پر محیط تھا۔ آج کا موجودہ راکٹ بھی ٹیپو کی ہی ایجاد تھا، جو اس وقت 2 کلومیٹر تک دشمن پر تباہی بن کر گرتا تھا۔ ٹیپو ایک انصاف پسند اور لوگوں کا بہت ہی پسندیدہ حکمران تھا۔ ٹیپو کی فوج میں مسلمان، راجپوت، ہندو سب شامل تھے۔ اس کی فوج منظم اور ٹیپو کے ایک حکم پر دشمن پر ٹوٹ پڑتی تھی۔ ٹیپو وہ بادشاہ تھا جو کہ پورے برِ صغیر میں واحد انگریزوں کو شکست دینے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی ٹیپو نے اپنے باپ کی بہادری اور جرأت کی دھاک انگریزوں پر کسی صورت کم نہ ہونے دی، اور یکے بعد دیگرے انگریزوں کو جنگ کے میدان میں ایسی دھول چٹائی جس کی بازگشت آج بھی برطانیہ کے میوزیم میں سنائی دیتی ہے۔ سن 1780 تک برِ صغیر پر اس وقت انگریز تقریباً قابض ہو چکے تھے۔ اس خطے پر قبضہ کرنے کے لیے بلا شبہ انگریزوں کو بہت ساری جنگیں لڑنی پڑیں، لیکن ایسی ذلت امیز شکست کبھی اور کہیں پر بھی انگریزوں کے مقدر میں نہ ٹھہری۔ سیکنڈ اینگلو میسور وار سن 1780 سے 1784 تک جاری رہی، جس میں بری طرح شکست کھانے کے بعد انگریزوں نے ٹیپو سے صلح کی درخواست کی، اور یہیں پر سلطان نے غلطی کی اور انگریزوں سے صلح کر لی۔ اگر سلطان یہ جنگ جاری رکھتا تو عین ممکن تھا آج برِ صغیر کا جغرافیہ مختلف ہوتا اور انگریز بھی کبھی بھی اس سرزمین پر پاؤں رکھنے کی جرأت نہ کرتے۔ 1784 میں ٹیپو نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا، مگر اس شکست سے برطانیہ میں کوحرام مچ چکا تھا۔ اب وہ جان چکے تھے کہ اگر برِ صغیر پر قبضہ کرنا ہے تو انہیں ہر قیمت پر ٹیپو سلطان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ ایسے میں انگریزوں نے سامنے سے لڑنے کی بجائے اب سازشوں کا جال بننا شروع کر دیا۔ سلطان کی ایک خامی یہ تھی کہ وہ اپنے درباریوں کو خوش رکھنا نہیں جانتا تھا۔ تخت نشینی کے بعد اس نے کئی بڑے وزراء کو بے دخل کر دیا اور نئے درباری تعینات کر دیے، جس کی وجہ سے پرانے درباری وزراء سخت ناخوش تھے۔ یہی وہ موقع تھا جس سے انگریزوں نے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ان درباری وزراء میں سے سب سے مشہور سر فہرست غداروں میں میر صادق جو کہ وزیر خزانہ تھا اور وزیر اول پورنیہ شامل تھے۔ ٹیپو کے سخت اصول اور درباریوں سے سخت رویہ نے آہستہ آہستہ درباریوں کو سلطان کے خلاف کر دیا، اور اب انگریزوں کو دربار میں سے بڑی آسانی سے غدار ملنے لگے، اور ان کی خریداری کرتا ایسٹ انڈیا کمپنی کا گورنر جنرل لارڈ کارنوالس۔ لارڈ کارنوالس ایک نہایت مکار جنرل تھا اور دشمنوں کو میدان جنگ کی بجائے گھر میں مارنے کو ترجیح دیتا تھا۔ لارڈ کارنوالس اکیلا تو ٹیپو کے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا، لہٰذا اس نے اس وقت ٹیپو کے بدترین دشمن نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو ساتھ ملایا اور جنگ کی تیاری کرنے لگا، اور پھر بڑی ہی چالاکی سے اس نے بنگلور پر حملہ کر دیا جو کہ اس وقت ریاست میسور میں شامل تھا، لیکن شاید وہ سلطان کی طاقت سے بخوبی واقف نہ تھا۔ سلطان نے لارڈ کارنوالس کو بنگلور میں ہی گھیر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ سلطان انگریزی فوج پر حملہ کرتا، سلطان کی فوج میں شامل غداروں نے لارڈ کارنوالس تک ٹیپو کے حملے کی تفصیلات پہنچا دیں۔
جس سے لارڈ کارنوالیس نہ صرف بچ نکلا بلکہ ایک لمبا چکر کاٹ کر میسور کے دارالحکومت سرنگا پٹم پر حملہ کر دیا۔ لیکن بدقسمتی سے سرنگا پٹم سے کچھ ہی کلومیٹر دور انگریزی فوج کا مورال گرنے لگا اور اوپر سے نظام حیدرآباد اور مہٹے بھی ابھی تک انگریزی فوج کی مدد کو نہ پہنچے تھے۔ ایسے میں انگریزی فوج بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی اور ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ اوپر سے سلطان کی چھاپہ مار فوج نے چن چن کر انگریزوں کو مارنا شروع کر دیا۔ لارڈ کارنوالیس اپنی بچی کچی فوج کو لے کر دوبارہ بنگلور کی جانب بھاگ نکلا۔ یہ وہ دوسرا موقع تھا جہاں سلطان اگر چاہتا تو باغی ہوئی فوج کا پیچھا کر کے ساری کی ساری انگریز فوج کا خاتمہ کر سکتا تھا، مگر سلطان نے پھر پہلے والی غلطی دہرائی اور لارڈ کارنوالیس کو فوج سمیت بھاگنے کا موقع دیا۔ کارنوالیس سیدھا نظام اور مرہٹوں سے جا ملا اور پھر کچھ ہی عرصہ بعد تینوں اتحادی نظام حیدرآباد، مرہٹے اور انگریز پوری طاقت سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ اس نے انگریز فوج کو بھاگنے کا موقع دے کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب انگریزوں نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ لمبے عرصے تک چلا اور ایسے میں سلطان کو مجبوراً انگریزوں سے صلح کا معاہدہ کرنا پڑا، جو کہ انتہائی ذلت آمیز شرطوں پر مبنی معاہدہ تھا، جس میں ٹیپو سلطان کو آدھی ریاست اور کروڑوں روپے تاوان جنگ بندی کی صورت میں ادا کرنا پڑے، جو اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی وجہ سے سلطان کو بھگتنا پڑا، اور یہ ایسی کاری ضرب تھی جس کے بعد سلطان کبھی بھی سنبھل نہ سکا۔ اب سلطان پر ایک کاری ضرب لگ چکی تھی اور وہ ہر وقت انگریزوں سے بدلہ لینے کا سوچتا رہتا۔ ایسے میں اس نے ایک گھڑی بھی بنوائی جس میں شیر ایک انگریز کی گردن دبوچے ہوئے تھا۔ یہ گھڑی آج بھی برطانیہ کے میوزیم میں جوں کی توں پڑی ہے۔ اس جنگ کا سلطان کی سلطنت اور درباریوں کی وفاداری پر نہایت گہرا اثر پڑا، اور پہلے جو لوگ سلطان کے ساتھ انتہائی وفادار تھے اب آہستہ آہستہ اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے۔ اس وقت ٹیپو کی عمر لگ بھگ 40 سے اوپر تھی اور اس کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، مگر ان میں سے کسی ایک میں بھی جانشین بننے کی صلاحیت موجود نہ تھی۔ ایسے میں سلطان نے وقت کی طاقتور حکومتوں، جن میں سلطنت عثمانیہ اور فرانس شامل تھی، ان کو خط لکھے اور مدد کے لیے بلایا۔ فرانس کا سپہ سالار نپولین بوناپارٹ، جو اس وقت برطانیہ کے سخت خلاف تھا، اس نے ٹیپو کے خط کا جواب تو دیا، مگر وہ خط کبھی ٹیپو تک پہنچا ہی نہیں، بلکہ راستے میں انگریز جاسوسوں کے ہاتھ لگ گیا، جس سے انگریزی حکومت میں کھلبلی مچ گئی کہ اب سلطان فرانسیسی فوج کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کرے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں اور ٹیپو میں اب فیصلہ کن جنگ ہونا باقی تھی۔ ایسے میں ٹیپو کی بدقسمتی کہ برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی، تو ٹیپو کی رہی صحیح امید بھی ختم ہو گئی۔ اب ٹیپو چاروں طرف سے قابو میں آ چکا تھا اور اب صرف فیصلہ کن مارکا باقی تھا۔ ایسے میں لارڈ کارنوالیس کی جگہ رچرڈ ویزلی کو گورنر جنرل بنا دیا گیا، جو کہ یہ ذہن بنا کر برطانیہ سے آیا تھا کہ اب فیصلہ کن جنگ ہی کرنی ہے اور ہر حال میں ٹیپو سلطان کو شکست دے کر میسور پر قبضہ کرنا ہے۔ لارڈ ویزلی کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑی تھی، بلکہ ٹیپو کے غداروں نے انگریزوں کی راہ نہایت ہموار کر دی تھی، اور آخرکار فروری 1799 میں انگریزوں نے پوری طاقت سے میسور پر حملہ کر دیا، اور ایسے میں غداروں نے انگریزی فوج سے لڑنے سے انکار کر دیا اور جان بوجھ کر ٹیپو کی فوج کو انگریزی فوج کے آگے کر دیتے تاکہ وہ آسانی سے ان کا شکار کر سکے۔ اس جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس 60,000 کی فوج تھی، جس میں سے صرف 4,000 انگریز تھے اور باقی سب کے سب مقامی تھے، جبکہ ٹیپو کے پاس 30,000 کی لگ بھگ فوج تھی، جن میں سے آدھی سے زیادہ غداروں کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئی۔ لیکن سلطان اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے وفادار سپاہی اکٹھے کیے اور انگریزی فوج پر حملہ بول دیا، اور پھر سلطان کی تلوار کے آگے جو بھی آیا سیدھا جہنم واصل ہوا۔ ایک وقت میں تو ایسا لگا کہ اب انگریزوں کی خیر نہیں، اور سلطان موت بان کر ان پر ٹوٹ پڑا تھا۔ سلطان کا یہ غضبناک رویہ دیکھ کر قریب تھا کہ انگریزی فوج اپنے ٹڈی دل مرہٹوں کے ساتھ بھاگ نکلتے، لیکن اسی وقت غداروں نے اپنی وفاداری بیچ دی اور انگریزوں کو قلعہ میں داخل ہونے کا اشارہ دے دیا۔ میر صادق رات کے اندھیرے میں قلعے سے باہر نکلا اور اگلی صبح انگریزوں کو قلعہ کی کمزور دیوار پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔
اور عین وقت پر وہاں سے فوج ہٹا کر تنخواہ دینے کی بجائے انگریزوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا، اور اس طرح انگریزی فوج 1799 4 مئی کو قلعہ میں داخل ہو گئی۔ 4 مئی 1799 کو وہ دن تھا جب انگریزی فوج قلعہ کے اس حصہ پر حملہ کر چکی تھی جس کی دعوت ایک رات پہلے انہیں مل چکی تھی۔ ایسے میں سلطان اپنی فوج کا جائزہ لینے جیسے ہی قلعہ سے باہر نکلا تو پیچھے سے غداروں نے قلعہ کا دروازہ بند کر دیا۔ اب سلطان اپنے چند مٹھی بھر وفاداروں کے ساتھ مرہٹوں اور انگریزوں کے سامنے تھا۔ اپنے سامنے انگریزوں کو قلعہ کی دیوار توڑ کر اندر جاتے دیکھ کر شیر مسور غضبناک حالت میں انگریزوں پر حملہ آور ہوا۔ ابھی تک انگریزوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کا سامنا سیدھا سلطان سے پڑ چکا ہے۔ ان چند منٹ کی لڑائی میں سلطان کے تمام وفادار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے اور سلطان کو بھی کئی گولیاں لگی اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا۔ ایسے میں سلطان کے ایک وفادار نے سلطان سے کہا کہ حضور آپ انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو جانے دیں گے اور آپ کی قدر کریں گے۔ لیکن یہاں سلطان نے وہ یادگار الفاظ بولے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اتنے میں ایک انگریز سلطان کی کمر سے لگی ہیرے کی پٹی اتارنے آگے بڑھا تو سلطان نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ انگریز فوجی نے زخمی حالت میں سلطان پر گولی چلا دی جو کہ سیدھا سلطان کے سر میں لگی اور وہ اپنی تلوار پر مضبوط گرفت بنائے جام شہادت نوش کر گیا۔ سلطان کی شہادت کے بعد قلعہ میں یہ خبر بھی پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیہ نے فوج کو ہٹا کر انگریزوں کو اندر داخل ہونے دیا تھا، جس پر سلطان کے وفاداروں نے مشتعل ہو کر میر صادق اور پورنیہ دونوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قلعہ کی فصیل سے لٹکا دیے۔ ٹیپو کی شہادت کے صرف 58 سال بعد انگریزوں نے پورے برِ صغیر پر قبضہ کر لیا اور یوں اس انگریز کی بات سچ ثابت ہوئی جس نے ٹیپو کی لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا آج سے ہندوستان ہمارا ہوا۔ اس کے بعد مزید 90 سال تک انگریزوں نے ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، لیکن کوئی ریاست کوئی طاقت ان کو ایسا کرنے سے نہ روک سکی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزی فوج نے پورے فوجی اعزاز سے دفنایا، اسے موجودہ کرناٹک ریاست اور اس وقت کے دارالحکومت سرنگا پٹم میں ہی دفن کیا گیا۔ میر صادق جیسے غداروں کی قبر پر آج بھی لوگ جاتے اور پتھر مارتے ہیں، جبکہ سلطان جس نے بھاگنے کی بجائے لڑتے ہوئے مر جانے کو ترجیح دی، اس کا یوم پیدائش بڑی عقیدتوں اور احترام کے ساتھ آج بھی ہندوستان میں منایا جاتا ہے۔